ایسا لگتا ہے اس دور کے اندر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، اور جس کا حکم غور و فکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کے مسلمانوں اور قرآن کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن ان کا کئی دنوں تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ چھوڑیے تلاوت، آپ مسلم معاشرے کے اندر گھروں کے اندر ٹٹولیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کتنے مسلمان گھرانہ ایسا ہے جس کے گھر کے اندر قرآن کا مصحف تک موجود نہیں ہے موجود۔ اور اگر گھروں کے اندر موجود بھی ہے کسی کے تو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ سب سے اوپر، پورا گلاف سے بھر کر کے، پورا پیک کر کے، اس کو سمیٹ کر کے اچھی طرح سے سب سے اوپر رکھ دیے۔ بھائی کیوں سب سے اوپر رکھے؟ سب سے بڑی کتاب ہے اس لیے سب سے اوپر ہے، اس کو نیچے اتارنے کا نہیں، اس لیے قرآن ہے۔ بعض لوگ تو صرف برکت کے لیے گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایسے میں برکت ہوگی کہ گھر کے اندر قرآن بند ہو، پورا ایک دم پیک کر کے آپ بھر کر کے پورا اوپر رکھ دیے اور کہیں گے کہ آسمان سے برکت نازل نہیں ہو رہی ہے، آسمان سے برکت آئے گی، اس کی وجہ سے آئے گی؟ سامنے بریانی رکھا ہوا اور ڈھانپ کر کے پیٹ بھر جائے گا؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسا؟ بھائی اس کو کھانا پڑے گا تب جا کر کے پیٹ بھرے گا۔ اسی طرح سے قرآن کو اللہ نے بابرکت نازل فرمایا، اس وقت آپ کے گھر کے اندر برکت آئے گی جب آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر نہ تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو اور اپنے گھروں کو نوافل سے بھی آباد کرو، تب جا کر کے تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور اللہ کی برکت بھی نازل ہوگی۔ صرف اوپر رکھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے مسلمانوں۔ ہمارے گھر کے اندر جو برکت ختم ہوگی نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کئی مہینے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک بعض گھر ایسے ہوتے کہ پورے سال کے اندر 11 مہینے میں سے ایک بھی دن اس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر سب سے افضل اور بہتر ہے جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے۔ آتی ہے آواز؟ ٹی وی کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز آتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، بس آواز نہیں آتی ہے تو کس کی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، کیونکہ نہ تو ہم نے خود قرآن سیکھا ہے نہ ہی اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ اگر بچے سیکھے ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، ہم سیکھے ہوتے تو کرسی میں وغیرہ جگہوں پر اپنی بیڈ پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلاتے ہوئے فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے والا بھی بہتر اور پڑھنے والا بھی بہتر، پڑھانے والا بھی بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت تمہارے گھر سے گانے کی آواز کو بند کر دے گی، قرآن کی تلاوت تمہارے گھر سے ٹی وی کی آواز کو بند کر دے گی، قرآن کی تلاوت تمہارے گھروں سے خواہشات کی چیزیں آواز آنا بند ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کا اقرا کرنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، آٹومیٹکلی اس گھر سے دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیجیے کثرت کے ساتھ۔
قرآن سے جڑیے، قرآن کے قریب آئیے، قرآن کو اتنا قریب کیجیے، اتنا قریب کیجیے۔ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم آتے ہیں تو صرف قرآن کو سینے میں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، چومتے ہیں چاٹتے ہیں، چومنے اور چاٹنے سے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ بعض لوگ تو دیواروں پر قرآن کی آیت چپکا دیتے ہیں، برکتیں آئیں گی، برکت، کعبے کے رب کی قسم ایسے برکتیں نہیں آئیں گی۔ دکانوں پر مکانوں پر آیت الکرسی، یہ آیت وہ آیت، یہ لٹکاؤ وہ لٹکاؤ، نہیں آئے گی برکت۔ کیونکہ کھانا سامنے، جب تک کھائیں گے نہیں تب تک آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے دروازے، قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے گھروں کے اندر خود بخود برکت آئے گی۔ کسوں دور ہو گئے، کوسوں دور ہو گئے، کتنا دور۔ اتنے ایسے مسلمان 40 سال ہو گئی عمر، 50 سال ہو گئی عمر، 60 سال ہو گئی عمر، چند صورت یاد نہیں۔ افسوس کی بات نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، چند صورت یاد نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دل تاریک ہے، وہ دل اندھیرا ہے جس دل کے اندر قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہ ہو۔ اندھیرا بنا کر کے ہم نے رکھ دیا دل، تاریخ بنا کر کے رکھ دیا ہم نے دل۔ لہذا قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی طرف جڑیے، قرآن کے لیے تھوڑا بہت ہی روزانہ عہد کیجیے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کروں۔ میرا ایک بھی دن ایسا پار نہ ہو جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، صبح سے لے کر کے شام تک 24 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، ان میں سے 10 گھنٹہ اگر آپ سو لیں پھر بھی 14 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ 14 گھنٹہ میں 10 منٹ کا ٹائم اللہ کی کتاب کے لیے نہیں نکال پا رہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن سے جڑیے، قرآن کے قریب آئیے، کیونکہ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، وہی نبی کل قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے لیے شکایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے۔ اٹھائیے قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوگا اس وقت حشر؟ نماز بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ بھی پاس ہو گیا، روزہ بھی پاس ہو گیا، صدقہ و خیرات بھی پاس ہو گیا، دیگر اعمال پاس ہو گیا۔ غلطی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن ہم نے کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا۔ بچپن کے اندر مولوی صاحب سے سیکھ لیے تھے، اچھا قرآن پڑھنا آ رہا تھا، بہترین تلاوت کر رہے تھے، لیکن بیچ کے اندر 5 سال چھوڑ دیا، 6 سال چھوڑ دیا، 10 سال چھوڑ دیا، اتنا ہم چھوڑ دیے کہ اب ہم دیکھ کر کے بھی اچھی طرح سے قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کی ایک تاثیر ہے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا پڑھنا آتا ہے، اور جتنا آپ چھوڑیں گے اتنا آپ کو قرآن چھوڑ دیں گے، اتنا آپ کو قرآن چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ چند صورت یاد کر کے ان کو پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سینے سے اتنا تیزی کے ساتھ نکلتا ہے جس طرح سے کئی دن تک گھوڑے کو باندھ کر کے رکھو اور اچانک اس گھوڑے کو چھوڑ دو، جتنی تیزی سے وہ گھوڑا دوڑتا ہے اس سے تیزی کے ساتھ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اتنے سالوں تک ہم قرآن کو چھوڑ دیے، کیا ہمیں پڑھنا آئے گا؟ تھوڑا غور و فکر کیجیے اور ایک وعدہ کیجیے کہ روزانہ چند منٹ ہی صحیح ہم قرآن پڑھے بغیر دل پار نہیں کریں گے۔ اللہ رب سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے قریب جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔